اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا یہ 38واں رکوع چل رہا ہے اور 28واں رکوع چل رہا ہے، اور دوسرے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ اس سے پہلے جن آیتوں کی تفسیر گزر چکی ہے، جس میں مطلقہ کی عدت کا قانون اور پھر مطلقہ عورتیں اپنے اندرونی حالات یعنی حیض یا حمل کا انکار نہ کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد طلاق رجعی کا کیا حکم ہے، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ آگے جو بات چل رہی ہے رجوع کے حدود کے بارے میں، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان کے تحت میں، کہ گزشتہ آیتوں میں جو مرد کے لیے رجعت کا بیان تھا، اب آگے اسی سلسلے میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ رجعت کا جو حق ہے وہ شوہر کو کب تک رہتا ہے۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ عرب کے زمانے جاہلیت میں طلاق کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی، اور لوگ اس سلسلے میں جیسا چاہتے طریقہ اختیار کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان ظالمانہ شکلوں کو ختم فرمایا، اور اس میں حدود متعین فرمائے کہ 2 طلاق تک تو رجعی حق رہتا ہے، لیکن اگر کوئی 2 طلاق سے بھی آگے بڑھ جائے، کہ جس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقیں دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا، تو آگے 3 طلاق دینے کا جو نتیجہ ہے وہ یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ فرماتے ہیں پھر اگر کوئی طلاق دے دے اپنی عورت کو، تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں رہے گی اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ پھر اگر یہ اس کو اتفاقاً طلاق دے دے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ بدستور پھر مل جائیں، بشرطے کہ دونوں غالب گمان رکھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کر سکیں گے۔ اور یاد رکھو کہ یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے حدود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب واضح فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو معلومات رکھ کر اس پر عمل کرنا چاہتے ہوں۔ تو گویا 3 طلاقیں دینے کا نتیجہ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد اگر رجعی ہوں تو خاوند رجوع کر سکتا تھا، لیکن اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی عدت کے اندر، تو اب وہ نہ اس عدت نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح کر سکتا ہے۔ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کے جواز کے لیے 5 شرطیں ہوں گی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پہلے شوہر کی عدت پوری کرے، دوسرے یہ ہے کہ عدت کے بعد دوسرے شوہر سے شرعی شادی نکاح کرے، تیسرے دوسرا شوہر اس سے ہم بستر بھی ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے، وہ بھی اتفاقاً۔
پانچویں، دوسرے شوہر کی طلاق کی عدت پوری کرے۔ ان 5 میں سے اگر ایک شرط بھی نہ ہوگی تو پہلے شوہر سے اس کا نکاح جائز نہ ہوگا، اور پہلے شوہر سے اس تجدید نکاح کی اجازت اس صورت میں ہوگی کہ پہلا شوہر اور عورت دونوں یہ دونوں گمان غالب رکھتے ہوں کہ ہم دوبارہ نکاح کرنے کے بعد ایک دوسرے کے حقوق زوجیت میں کمی کرنے کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ بہرحال 3 طلاقیں تو 3 ہی کہلائیں گی۔ اس آیت سے یہ صاف ظاہر ہوا کہ 3 طلاق کے بعد مرد کو رجوع کا حق باقی نہیں رہتا، چاہے وہ 3 طلاقیں علیحدہ دے یا اکٹھی دے۔ تمام صحابہ اور تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اس بات پر اجماع ہے کہ 3 طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں، خواہ ایک وقت میں یا علیحدہ 3 وقت میں، وہ واقع اور لازم سمجھی جائیں گی۔ اس زمانے کے بعض ظاہر بھی اور اپنی رائے رکھنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے 1 طلاق بھی نہیں پڑتی۔ صحیح بخاری شریف میں ایک خاص باب قائم کیا اور ان تمام شبہات کا جواب دیا گیا ہے کہ جو لوگ 3 طلاق کو 1 طلاق بنانے کے لیے پیش کرتے ہیں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مفسر اور مدلل یہ جو حضرات اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں، لہذا جو حضرات مسلک اہل سنت والجماعت سے متعلق ہیں ان کو چاہیے کہ 3 طلاق کے بارے میں کتاب اور سنت اور اجماع صحابہ اور اجماع ائمہ 4 کا اتباع کریں، اور اس بات کی اللہ سے دعا کرتے رہنا بھی پڑتا ہے کہ ہمیں جہالت اور خودرائی سے محفوظ رکھے۔ بہت سے لوگ آج کل، بعض لوگ غصے میں بیوی کو 3 طلاق دے دیتے ہیں، پھر احکام الہی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر کے اپنا نقصان اور اپنے نقصان کی پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ ان کو دنیا میں بھی پریشانی ہوگی اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی۔ پھر آگے فرمایا آئلی قوانین کی اہمیت کے سلسلے میں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لَكُمْ، یعنی طلاق سے متعلق احکام و مسائل خدا تعالیٰ کے قائم کردہ قوانین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سمجھدار اور ذی فہم لوگوں کے منافع کے لیے ان کو بیان کیا تاکہ لوگ اس کے قوانین سے اس کے فوائد پر غور کریں کہ ان احکام میں کیا مصالحتیں ہیں اور ان کے اختیار کر کے ان پر عمل پیرا ہوں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نکاح اور طلاق سے متعلق احکام علماء اور مشائخین کے پاس جا کر ان سے سیکھے۔ یہ نہایت اہم احکام ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی خرابیاں اور فساد نکاح و طلاق کے مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور نقصان ہو جانے کے بعد پھر لوگ مختلف فرقوں کے مفتیان کے پاس جا کر ہیلے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بیانات تبدیل کرتے ہیں اور نامعلوم کیا کیا قباحتیں پیش آتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہی لوگ اس کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کریں تاکہ بوقت ضرورت شرعی طریقے کے مطابق عمل ہو۔ طلاق کا احسن طریقہ شریعت میں ہی بتایا گیا کہ صرف 1 طلاق حالت طہر میں دی جائے، جس میں ایسا طہر جس میں بیوی سے صحبت نہ ہوئی ہو، اور یہ 1 طلاق دے کر چھوڑ دے۔ عدت ختم ہونے کے بعد رشتہ نکاح خود ٹوٹ جائے گا۔ اس کو فقہاء نے طلاق احسن قرار دیا، اور حضرات صحابہ نے اسی طلاق کو بہتر طلاق قرار دیا۔ قرآن کریم کی جو گزشتہ آیت الطلاق مرتان سے بھی اس کی اجازت نکلتی ہے کہ 2 طلاق تک دی جائیں، مگر لفظ مرتان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 2 طلاق بیک لفظ اور بیک وقت نہ ہوں بلکہ 2 طہروں میں الگ الگ ہوں۔ بہرحال 2 طلاقوں تک قرآن حکیم کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بے اتفاق ائمہ اور فقہاء بھی یہ طلاق سنت میں داخل ہے، اس کو طلاق احسن کہا جائے، جبکہ تیسری طلاق کے غیر مستحسن ہونے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ تیسری طلاق کا مبغوض اور مکروہ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہے، مگر ان سب باتوں کے باوجود اگر کسی نے ایسا اقدام کر لیا تو اس کا اثر وہی ہونا چاہیے جو جائز اور مستحسن طلاق کا ہوتا ہے، اور رجعت کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس پر شاہد ہے کہ باوجود ناراضگی کے آپ نے 3 طلاقوں کو نافذ فرمایا، جس کی بہت سے واقعات کتب احادیث میں مذکور ہیں۔ پھر اس آیت کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم مل رہا ہے کہ طلاق کے بعد رجوع کا مقصد کیا ہے۔
فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی پھر وہ اپنی عدت کو جانے کے قریب پہنچ جائیں تو اب تم چاہے تو قاعدے کے موافق ان کو نکاح میں رہنے دو یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دے دو، اور ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت رکھو، اس ارادے سے کہ ان پر ظلم کیا کرو گے، اور جو شخص ایسا کرے گا تو یقیناً وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ جاہلیت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بیوی کو ستانے کی غرض سے طلاق دے دیتے، پھر جب عورت کی عدت پوری ہونے کے قریب ہوتی تو رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر اسی طرح کرتے رہتے تاکہ بیچاری عورت نہ اس کے پاس آرام اور سکون کی زندگی گزار سکے اور نہ ہی کسی دوسرے سے نکاح کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ آیت کے پہلے حصے میں یہ قانون بیان کیا گیا کہ جب شوہر ایک یا دو مرتبہ بیوی کو طلاق دے اور آخری تیسری بار طلاق نہ دی ہو، اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر رجوع نہ کرنا چاہے اور معاملے کو ختم کرنا چاہے تو خوبی کے ساتھ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ غرض یہ کہ عورت کو روکنا یا چھوڑنا جو بھی ہو خوبی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس میں عورت کو ضرر پہنچانا مقصد نہ ہو۔ شوہر ان دو راستوں میں سے جو بھی راستہ اختیار کرے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ دستور اور شریعت کے موافق کرنے کا اہتمام کرے۔ یعنی اگر وہ اپنی عورت کو اپنی زوجیت میں واپس لینا چاہتا ہے، نکاح میں واپس لینا چاہتا ہے، تو شرافت اور عزت سے دوبارہ لوٹا لے، اور اگر اس سے تعلق توڑ لینا چاہتا ہے تو بھی شرافت اور عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کرے۔ دونوں بھی صورتیں معاملے کی اچھائی کے ساتھ ہوں، ورنہ جو لوگ حق تلفی کرتے ہیں محض ستانے کے لیے دوبارہ عورت کو زوجیت میں لیتے ہیں تو وہ عورت کی حق تلفی کا وبال اپنے گردن پر رکھیں گے اور یقیناً آخرت کا عذاب مول لیں گے۔ رجوع کا طریقہ بھی اس سلسلے میں ائمہ کرام نے یہ بات لکھی ہے، بالخصوص امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب شوہر نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی یا بوسہ لے لیا یا شہوت سے اسے ہاتھ لگا لیا یا شہوت سے اس کی شرمگاہ کو دیکھ لیا تو اس سے رجوع ثابت ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ سب طریقے ہیں جس سے آدمی اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اس کے فرمانے اس کے تحت میں 3 خصوصی حکم دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، حق تعالیٰ کے احکام کو لہو و لعب مت سمجھو، اور حق تعالیٰ کی تم پر جو نعمتیں ہیں ان کو یاد رکھو کہ کتاب اور حکمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس حیثیت سے نازل فرمائی ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے نصیحت فرماتے ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی بات یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ گویا اس آیت میں حصے میں پھر 3 احکام دیے گئے ہیں کہ پہلا حکم یہ ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کھیل نہ بناؤ، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ ٹھہراؤ۔ مفسرین نے اس کی ایک تفسیر یہ کی ہے کہ نکاح و طلاق کے لیے اللہ نے جو حدود و قوانین اور شرائط و پابندی مقرر کی ہیں، ان احکامات کو لہو و لعب کی شکل اور اس کی طرح بے وقت مت سمجھو۔ احکام الہیہ مذاق نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جیسا چاہا اپنے طور پر جس طریقے سے چاہا کر لیا۔ مزید پھر دوسری بات یہ بھی بیان فرمائی کہ طلاق و نکاح کو اگر کسی نے کھیل یا مذاق میں بھی پورا کر دیا تو بھی وہ نافذ ہو جائیں گے۔ نیت نہ کرنے کا بہانہ قابل تسلیم نہ ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ہنسی مذاق بھی وہی ہے اور حقیقت بھی وہی ہے۔ النکاح والطلاق والعتاق، 3 چیزیں ہیں جس میں نکاح اور طلاق اور آزادی دینا، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ 3 چیزوں میں آدمی مذاق میں بھی کرے گا تو پڑ جائیں گی، اور بغیر مذاق کے سنجیدگی سے بھی کرنا چاہے تو پڑ جائیں گے۔ آگے دوسرا حکم اس سلسلے میں جو دیا جا رہا ہے وہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یعنی جو حق تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں تم پر ان کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرما کر نور ہدایت سے تمہارے دلوں کو روشن کر دیا۔ یہ حکم حق تعالیٰ کی طرف سے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ کے تحت میں ہے۔ انشاءاللہ 2 حکم کی تفصیل مزید وضاحت کے ساتھ آگے آئے گی۔